بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ قوله تعالی فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باوقار علماء اکرام، مشائخ نظام و دیگر معزز شخصیات اور معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے اس وقت ہم کو صوفی یونیورسل صوفی فیسٹیول کانفرنس کے اندر جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ قابل مبارکباد ہیں راہ بنڈار کے سجادہ نشین حضرت علامہ صوفی سید جعفر صادق شاہ راہ بنڈار سجادہ نشین چٹگام درگاہ شریف بنگلہ دیش، جنہوں نے یونیورسل صوفی فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں، بارہا سالہ سال یہ صوفی یونیورسل کانفرنس منعقد کرتے ہیں، اور الحمدللہ ظاہری طور پہ بھی میں حاضر رہا ہوں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس وقت حاضر نہیں، تو الحمدللہ یہ آن لائن مجھے موقع مل رہا ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی سمجھ رہا ہوں اس وقت اس کانفرنس کے اندر خطاب کرتے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ قابل مبارکباد ہیں خلیفہ شہزادہ سید محمد سرور عالم مڈو صاحب، جو حضرت کے شانہ بشانہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یونیورسل صوفی فیسٹیول کانفرنس کا انعقاد کرنا، یہ آج کی نئی نسل کو وہ پیغام دینا ہے جو ہمارے سے مٹایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا ذریعہ۔ ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ وہ راہیں تلاش کرنی ہیں جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ تو اس میں ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے سب سے اوپر فرائض کے ادا کرنے کے بعد، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو سب سے اہم ہمیں کام نظر آتا ہے وہ ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا، اللہ کے بندوں کے دکھ درد کو اپنا درد سمجھنا۔ یہ کام سوائے صوفی کے کوئی کر نہیں سکتا۔ صوفیاء اکرام کی تعلیمات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام صوفیاء اکرام نے ساری زندگی جہاں نمازیں پڑھی وہاں پہ اللہ کے بندوں کی خدمت کری، جہاں روزے رکھے وہاں اللہ کے بندوں کے درد کو بھی اپنا درد سمجھا، جہاں اپنے پاس مال آیا وہاں اپنے مال کے ذریعے اللہ کے بندوں کی مدد کری۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں اللہ کا حق ادا کرنا ہے وہیں پر ہمیں اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا ہے، اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے کا طریقہ بہت سارے انداز کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے۔ انہی میں سے ایک طریقہ حضرت نے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت عطا فرمائے، جعفر صادق شاہ راہ بنڈار، جنہوں نے ایک بہت بڑا کام کر رکھا ہے کہ ہر سال سینکڑوں کی تعداد کے اندر لوگ خون کا عطیہ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اپنے جسم سے خون دے کر لوگوں کی زندگی کو بچانا، مال کے ذریعے اور اپنے راشن کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے تو لوگ خدمت کرتے ہی ہیں، لیکن خون کے ذریعے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو یہ
حضرت علامہ صوفی سید جعفر صادق شاہ راہ بنڈار سجادہ نشین چٹگام درگاہ شریف بنگلہ دیش کے جو ہے بہت بڑا یہ کام انجام دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس طریقے سے اللہ کے بندوں کی خدمت کریں. صوفی کانفرنس کا اصل مقصد یہی ہے. یہ جو یونیورسل صوفی فیسٹیول منایا جا رہا ہے کہ صوفیہ اکرام نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کی تعلیم دی ہے، جوڑنے کا پیغام دیا ہے، نفرتیں مٹائی ہیں، دوریاں مٹائی ہیں اور ان کو اتنا قریب کرا جو صوفیہ کے قریب ہوئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، اور جو صوفیہ کے قریب ہوئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربیت کے ساتھ ساتھ اللہ کو پانے والے بن گئے. ان کی پھر زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اور اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا، اور خدمت خلق کو انہوں نے اپنا اول پسندیدہ مشغلہ رکھا. اور اس میں دو چیزیں رکھی، تو یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا. جب آپ صوفیہ اکرام کی خانقاہوں میں جائیں گے تو سب سے بڑا آپ کو یہ بھی منظر نظر آئے گا کہ لنگر کا وہاں تقسیم ہونا، اور لنگر بھی وہ لنگر تقسیم ہونا جس میں سارے مذاہب کے لوگ مل کر تناول کر سکے. ہر ایک کا خیال رکھ کر وہ لنگر تب بنایا جائے. کوئی بھی بھوکا آئے بھوکے کو پیٹ بھر کر وہاں سے لوٹانا اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمارے بیچ تعلیمات چھوڑی اس میں سب سے اہم کام یہی ہے کہ اللہ کے بندوں اللہ کا حق ادا کرو، اور حقدار میں اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو. حقوق العباد بڑی خطرناک ایک کڑی ہے جس سے انسان حقوق اللہ کو بھی پامال کر دے گا، اور حقوق اللہ کے اندر جو ہے کمزور ہو جائے گا. جس نے حقوق العباد کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر لیا اس نے اللہ کا حق ادا کرنے میں بھی اپنے آپ کو، یعنی حقوق اللہ میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیا. تو ہم اس یونیورسل صوفی فیسٹیول کے اندر یہ پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم اگر دنیا سے یہ دہشت گردی اور یہ خوف و ہراس اور یہ کرونا جیسے ماحول کو اگر دفع کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، سچی راہ اختیار کریں، نفرتیں مٹائیں، آپس میں محبت اور اتفاق قائم کریں، دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھیں، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں. جو صوفیہ نے کیا کہ خود بھوکے رہے لیکن لوگوں کو کھلایا، خود پیاسے رہے لوگوں کو پلایا، خود تکلیف میں رہے لوگوں کو آرام پہنچائی. اسی طریقے سے ساری زندگی اپنی گزار کر جب گئے تو زمین پر جب رہتے تھے، جب بھی دلوں پہ راج کرتے تھے، زمین کے نیچے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں. اور جتنا زمین کے اوپر رہ کر راج کرتے تھے، زمین پہ کے نیچے جانے کے بعد اس سے بھی زیادہ راج کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک ہی بس مقصد تھا کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے. اگر اللہ کے بندوں کو تکلیف ہو گئی تو اللہ راضی ہو جائے گا، ہماری نماز روزہ سب ضائع ہو جائے گا. اللہ کے بندوں کی تکلیف دکھ درد کا خیال رکھنا. جس نے اس بات کو سمجھ لیا وہی صوفی ہے، وہی اللہ والا ہے، وہی دیندار ہے. اور اس کے اندر آج ہمیں سب سے پیش نظر آنے والی شخصیت جو آپ کے سامنے بنفس نفیس موجود اسٹیج کے اوپر اپنی شایان شان نظر آ رہے ہیں، حضرت علامہ صوفی سید جعفر صادق شاہ راہ بنڈار سجادہ نشین چاٹگام درگاہ شریف بنگلہ دیش. اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، عمر برکت عطا فرمائے. اور خلیفہ شہزادہ سید محمد سرور عالم میڈو صاحب اور اللہ رب العالمین حضرت جعفر صادق صاحب کے تمام مریدین کے اندر بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ان کا فیضان مریدیان پر ہمیشہ جاری رہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.